آئیے ہم صوفیہ سے حضور بندہ نواز کی زندگی سے انصاف اور خدمت خلق کا پیغام سیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم نے انصاف سے کام لیا تو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا۔ لوگ آج منہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے، اور کہہ دو تم سے اللہ نے کسی کا ظلم پسند نہیں کیا۔ آج کل کم عمر کے نوجوان لڑکے تھوڑی سی طاقت آ گئی، گینگ گروپ پہچان بن گئے تو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، اللہ کے بندے بے سہارا نہیں ہے۔ تم کسی کو بھی مارو اس کا رب اللہ ہے، تم کسی پر بھی ظلم کرو اس کا رب اللہ ہے۔ اسلام میں کسی کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سنو ہم کو تو جانور کتے کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے بلا وجہ۔ آج کل تو ہمارا کیا کہیں پر بھی چلے جائے یہ حال ہوگا، یہ حال ملتا ہے جسے فرینک بولتے ہیں، جس میں سامنے والے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے، عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور بے حیائی اتنا ہوتا ہے اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر، بعد میں یہ بولتے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں۔ ہم اس کے بڑے مزے اور ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں اور فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ غور کرو، کیا یہ انسانیت ہے؟ اسلام میں کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی انٹرٹینمنٹ یا ویڈیو یا مذاقی طور پہ کر رہا ہو۔ اور بلا وجہ کتوں، بلی، بندر، جانور کو پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ ارے کان کھول کر سن لو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کس کی؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی ہے۔ آؤ میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ سیدی خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، دھیان سے سننا۔ اللہ کرے ہم سب کو اس روایت سے، واقعات سے اپنے اندر چینجز، انقلاب لانے کی توفیق عطا ہو۔ سنو محلے والوں سے لڑنے لگتے ہیں، پڑوسی سے جھگڑنے لگتے ہیں، گھر والوں کو بھی بہت بےرحمی سے مارتے ہیں اور برا سلوک کرتے ہیں۔ اپنی طاقت، جوانی، پیسے کا رعب دکھاتے ہو۔ آؤ کان کھول کے سنو، میں کتوں کی بات کر رہا ہوں، جانور کی بات کر رہا ہوں۔ تم تو انسان کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کرنے لگے ہو۔ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو سیدھا مارنے پر اتر جاتے ہو، اپنی تیور دکھانے لگ جاتے ہو۔ سنو مذہب اسلام، مذہب اسلام، زندگی صوفی ہمیں مارنا پیٹنے کا تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارے مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ صوفیہ کی زندگی ہمیں پیار و محبت کی باتیں کرواتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ پر آج پڑوسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، پانی کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، تھوڑے سے جگہ کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، پارکنگ کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، گھر میں کام کرنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، کام نہیں کرنے کے لیے بھی جھگڑا ہو رہا ہے، کاروبار میں جھگڑا ہو رہا ہے، خاندان میں جھگڑا ہو رہا ہے، شادیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ہر جگہ جھگڑا ہی جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے سب جھگڑے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دل توڑنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پر غور کرو، اسلام، صوفیاء کی زندگی، بندہ نواز کی زندگی یہ درس دیتی ہے کہ اللہ نے ابن آدم انسان کو جھگڑے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، محبت کے لیے پیدا کیا ہے، خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج جن کے نام کی محفل ہے، حضور بندہ نواز یسوع دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس نبی کو کہ آپ بھی اس بستی سے نکل جائے اور ایک عابد
तकवा परहेजगार इसी बस्ती में रहता है, जो 24 घंटे इबादत करता है, उसको भी कहें वो अपना घर छोड़ दे, और एक नचनिया रहती है जो नाच गाना करती है, उसको उसके घर जाकर मुकीम हो जाए, बस उसी नचनिया का घर बाकी रहेगा, बाकी आग बरसेगी और सबको जला दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया रब ने? नबी को कहा गया कि आप बस्ती से निकल जाए, और एक आबिद, एक नेक बुजुर्गार आदमी है, उनको नचनिया के घर पे रहना पड़ेगा। तो आपने उस आबिद परहेजगार से कहा कि एक काम करो, मैं तो बस्ती को छोड़ के जा रहा हूं, आप ये करना है कि फला जगह पर फला नचनिया उसके घर जाना है और उसके घर पर क़याम करना है, क्योंकि अल्लाह का गजब अजाब आग उतरेगी, पूरी बस्ती को जला के राख कर देगी, सिर्फ नचनिया का घर बचेगा, पूरा बस्ती जल जाएगा। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, नचनिया तो बुरी होती है। जी जरूर, नचनिया को बुरा समझना भी चाहिए, गुनाह से नफरत होनी भी चाहिए, और गुनहगारों से दुनिया भी बनानी चाहिए, इसलिए कि बुरी सोहबत, बुरी दोस्त, बुरे एटमॉस्फेयर इंसान को बुरा बना देती है। लेकिन ये कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है, और वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, और बस उसकी रहमत बहाना तलाश करती है। इसलिए मैं एक और बात अर्ज कर दूं, अपने नेकियों पर गुरूर मत करना। कभी ऐसा होता है, किसी गुनहगार से कुदरत उसकी ऐसी अदा पसंद कर लेती है जो बड़े बड़े नेकोकार की अदाएं पसंद नहीं आती रब को। अल्लाह की शान है, हर दिलों की राज को जानता है, और उसे कब क्या पसंद आ जाए वो किसी को नहीं मालूम। तो वो आबिद परहेजगार शख्स कंधे पर मुसल्ला उठाकर चले गया उस नचनिया के पास। उसके घर के पास पहुंचने के बाद उस आबिद परहेजगार ने दरवाजे पे दस्तक दी। वो नचनिया बाहर आई तो आपने कहा, मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। तो उस नचनिया ने कहा, हजरत जी, यहाँ तो एक आते हैं दूसरे जाते हैं, यहाँ आप कैसे रहेंगे? तो आबिद ने कहा, उस परहेजगार तकवेगार ने कहा, देखो मुझे हुक्म है, यही है कि मैं आपके घर में ठहरूं, मैं यही कोने में पड़े रह जाऊंगा, आप पर्दा डाल दो, आप एक कोने में पर्दा डाल दो, मैं यही एक कोने में पड़े रह जाऊंगा। वो मना करती रही, पर आपने जबरदस्ती मुसल्ला बिछाया, इबादत में मसरूफ हो गए, और कोई आया भी नहीं। वो इसलिए कि नबी शहर से निकल गए थे, आबिद नचनिया के घर पहुंच गए थे। तो पूरी बस्ती पर अल्लाह का गजब उतरा, आग की शक्ल में पूरी बस्ती जल गई, आग की शक्ल में बारिश हुई और पूरी बस्ती जल गई। अल्लाहु अकबर। सब मकानात जल गए, लोग जल गए, इबादत खाने जल गए, सब जल के राख हो गए। और जब आग ठंडी हुई तब वो नबी तशरीफ लाए, और वो आबिद परहेजगार तकवा घर से निकल के, तो उस नबी ने पूछा कि इतना बड़ा नेक आदमी, इसको नचनिया के घर जाने की जरूरत क्या पड़ी? सोचने वाली बात है कि इतने बड़े आबिद को उस नचनिया के घर पे जाने की क्या जरूरत पड़ी। अगर ध्यान से देखेंगे
اللہ کی رحمت دکھائی دیتی ہے، حکمت ہوتی ہے. ہم فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا، ارے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اللہ کی حکمت کو سمجھ سکے. تو ندا آئی اس نبی کو، وحی کی گئی. اس بستی میں ایک کتا آیا تھا. کون آیا تھا؟ کتا. جانور. ہمارے گھر پہ مہمان آ جائے تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہمارے دوست آ جائے تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، کوئی فلاں آ جائے باہر سے تو غصہ آنے لگتا ہے. اس بستی میں ایک کتا آیا تھا. ذرا غور سے سنو. اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی. جب اس بستی میں آیا تو بستی کے لوگ نے نہ اس کو کھلایا پلایا بلکہ ڈنڈے مار مار کے لنگڑا کر دیا. جب یہ ادمرا کتا چلنے کے قابل نہ رہا تو اسی نچنیا نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہ کہا کہ اے لوگ، یہ کیوں نہیں سمجھتے یہ کتا ہے مگر مخلوق کس کی ہے؟ یہ کتا ہے مگر مخلوق کس کی ہے؟ کتے کو تو دیکھتے ہیں، جس کی مخلوق ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ پھر اس نچنیا نے اس کتے کو پیار و محبت سے کھلایا پلایا، اس کو مرہم پٹی کی، بنا ڈرے کہ اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی. بنا ڈرے اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی. آج ہمیں بیمار ہو جائے تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں. بنا ڈرے اس نے محبت سے اس کتے کی مرہم پٹی کی، حتیٰ کہ کتا چلنے کے قابل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے فیصلہ کر لیا جس نے میری مخلوق پر ظلم کیا میں آگ سے ان کی بستی کو جلا دوں گا. اور اس نچنیا نے اس مخلوق پر کتے پر رحم کیا، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے گھر کو جلنے سے محفوظ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں، کتے کو کھجلی ہو اور اس پر لوگ ظلم کریں، اس کو ڈنڈے سے مار پیٹ کر اس کی ٹانگیں توڑ دے، تو اللہ اس پر، اس بستی پر آگ جیسے عذاب نازل کر دیتا ہے. اور دادا گیری کرنے والوں، اپنے جوانی طاقت پیسے پہ ناز کرنے والوں، جب تم کسی کا قتل کرتے ہو، جب تم دوسرے کو مارتے ہو، ڈراتے ہو، بے عزتی کرتے ہو، نیچا دکھاتے ہو، دل توڑتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ جب کتے کو زخمی کرنے پر اللہ جلال میں آ کر پوری بستی کو جلا دیتا ہے، تو اللہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، شان و عزت دی ہے، تو تم انسان کو زخمی کرنے کی بنیاد پر، دل توڑنے کی بنیاد پر، نیچا دکھانے کی بنیاد پر، کیا اللہ کو تم پر جلال نہیں آئے گا؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تو اپنے ادنے سے مخلوق پہ ظلم ہو تو نہیں برداشت کرتا، پر ہم نہ جانے کتنے ظلم کر بیٹھے، تو ہم کو برداشت کرے گا؟ اور کان کھول کر سن لو، جو مرڈر کرتے ہیں، جو دادا گیری کرتے ہیں، مارتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، دل توڑتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے پیسے جائیداد ہڑپتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو سن لو وہ پھر کتے سے بھی بدتر موت مرتے ہیں. ان کی میت پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، نہ ان کی میت پر کوئی جانے والا ہوتا ہے.
میری بات کڑوی ضرور لگ رہی ہوگی، مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ظلم اللہ پسند نہیں کرتا، ظلم کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں فرماتا۔ تم اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے پیسے کی بنیاد پر، اپنی تعلقات گینگ کی بنیاد پر لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہو، مارتے ہو، ظلم کرتے ہو، دل توڑتے ہو، نیچا دکھاتے ہو، تو یاد رکھنا ظلم کے وقت نہ کسی کا رہا ہے اور نہ رہے گا۔ جب فرعون نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب نمرود نے ظلم کیا تو اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب ابو لہب نے، ابو جہل نے اور کفار مکہ نے اور عالم دنیا میں ظلم بہت تیزی سے پھیل گیا تو قدرت نے اس کے خاتمے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا۔ جب یزیدی نے ظلم کیا تو قدرت نے اس کے خاتمے کے لیے امام حسین کو پیدا کیا۔ جب بڑی پاور روم، برٹش ظلم بڑھانے لگے تو ان کے خاتمے کے لیے قدرت نے غوث اعظم کو پیدا کیا۔ جب ظلم ہوا غریبوں پہ، چھوٹوں پہ، تو قدرت نے خواجہ غریب نواز کو پیدا کیا۔ اور جب ظلم ہوا عقائد صوفیہ پر تو قدرت نے اس کے خاتمے کے لیے حضور بندہ نواز گیسوس راج کو پیدا کیا۔ جب ظلم ہونے لگا شریعت پر، عالم اسلام پر، عاشقان مصطفیٰ پر، تو قدرت نے امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ پتا چلا ظالموں کا پنجہ مڑوڑنے کے لیے قدرت کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، یہ ظلم کا دن بھی دور ہو جائے گا، صبر کرو۔ آج ہم اپنے حکمران سے پریشان ہیں، انشاءاللہ یہ دن بھی ختم ہو جائے گا۔ ظلم کی رات اور ظلم کا وقت بہت لمبی نہیں رہتی، اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، قدرت نے طاقت دی ہے تو کسی کا سر پھوڑو مت پھوڑو، مت، پھٹے ہوئے سر کو جوڑو۔ یہ بھی تو انسانیت اور طاقت کا کام ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو۔ ظلم کو روک دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ اپنے غصے کو روک دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ آج محلے میں اپنے آپ کو ہر کوئی بڑا سمجھتا ہے، دادا سمجھنے لگا ہے، اور اسی کو دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے ہیں ہر کوئی۔ چھوڑ دو یہ راستے، مخلوق پر ظلم کرنا۔ ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا، تکبر کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام بدلہ آنسو ہے، ظلم کا انجام تباہی ہے، ظلم کا انجام رسوائی ہے، ذلت ہے۔